بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ربیع اول کا مہینہ اللہ پاک نے ایک بار اور ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس بابرکت والے مہینے میں ایک ہی دن وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی ہر حاجت قبول و منظور فرمانا شروع کر دیں گے، آپ کی سب مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا یہ خصوصاً ربیع اول کا وظیفہ میری وہ پیاری بہنوں کے لیے ہے جو میری پیاری بہنیں ساس اور شوہر پر حکومت کرنا چاہتی ہیں، اپنی ساس کے دل میں پیار محبت ڈالنا چاہتی ہیں، ان سے اپنی عزت کروانا چاہتی ہیں، شوہر اور ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ان کا دل و دماغ اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے لاڈلی بننا چاہتی ہیں، سسرال والوں میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں، دیورانی جیٹھانی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہیں، یا ساس اور شوہر کے متعلق آپ کو کوئی بھی مشکلات درپیش آئے تو آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی سب دعا قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سوا میری دعا کو کوئی بھی قبول منظور نہیں کر سکتا۔ میں کسی کے پاس بھی چلی جاؤں یا میں کسی کے پاس بھی چلا جاؤں، اللہ رب العزت کے سوا میری کوئی بھی دعا قبول منظور نہیں کر سکتا۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے اس وظیفے پہ، اور اللہ پاک پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میری اس دعا کو ضرور قبول منظور فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع اول کا مہینہ ہے، ایک بار درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں ڈن لکھ دیجیے، اور اس کا تحفتاً ثواب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نذرانہ پیش کر دیجئے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے پر یقین آ جائے اور آپ کا ایمان پختہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگ جائیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رحام کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس حدیث سے آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بے معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کی اجابت چاہتی ہیں تو آپ اگر ہمارے چینل پر نیو آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ میری بہنوں نے ربیع اول کی کسی بھی جمعرات کو ایک ہی دن وظیفہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ ایک ہی دن وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی سب مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ماہ ربیع اول کی کسی بھی جمعرات کو پاک صاف ہو جائیں، عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ شروع کر دیجئے۔ آپ اپنی نیت کا دارومدار کر لیجئے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ آپ میری بہنیں اگر آپ ساس اور شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی نیت میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ شوہر کو اکیلے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، آپ پہلے اپنی نیت کا دارومدار کر لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں شروع کرنا ہے، یا کوئی بھی آپ کی معاملات چل رہے ہیں ساس اور شوہر کے متعلق، اس کو حل کروانے کے لیے، مشکلات کو حل کروانے کے لیے بھی آپ اپنی نیت کا دارومدار کر لیجئے، اپنی اس بات کو ذہن میں نقش کر لیجئے، تو پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ میری بہنوں نے پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد شروع کر دینا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا، اور میری جو بہنیں حاملہ ہیں وہ بھی اس وظیفے کو ہرگز ادا نہ کریں۔ اگر میری بہنیں حاملہ نہیں ہیں تو آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی اور سے یہ وظیفے کو کروا کر اپنی آپ کو فائدہ دلوا سکتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو کسی اور سے کروا لیجئے،
اور جس سے آپ اس وظیفے کو کروائیں گی ان کا ذہن و گمان آپ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان کو اپنی تصویر دے کر اس وظیفے کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد 2 رکعت نوافل اس طریقے سے آپ نے ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ میری بہنوں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ آیت الکرسی آپ نے آہستہ آہستہ، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے یا اس کا ترجمہ کوئی الگ نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں، دل میں تسلی رکھیں، سکون رکھیں اور اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو کر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نوافل اس طریقے سے ادا کر لی اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو تھوڑا سا پھر آپ نے دہرانا ہے۔ آپ میری بہنوں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ ہی سورہ یاسین کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے تو آپ زبانی ادا کر لیجئے۔ اگر آپ دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ باوضو ہو کر بھی سورہ یاسین کو پڑھ لیجئے۔ سورہ یاسین کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورہ طٰہٰ کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کو 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو مکمل ادا کر لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے آپ نے سیدھا، اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی دعا ہے، آپ کی خواہشات ہے شوہر یا ساس کے متعلق، وہ آپ نے اپنی زبان سے عرض فرمانی ہے۔ اور پھر میری بہنوں نے سجدے ریز ہو جانا ہے۔ آپ میری بہنوں نے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنے رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد فرمانی ہے کہ یا رب العالمین میری یہ فریاد ہے، یا اللہ پاک میں مشکلات کا خاتمہ چاہتی ہوں، یا اللہ پاک میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے، یا اللہ پاک شوہر کے متعلق میں یہ چاہتی ہوں، یا اللہ پاک میرے یہ شوہر کو میری طرف مائل کر دیجئے، یا اللہ پاک شوہر کے غیر تعلق جو ہے کسی بار عورت کے ساتھ وہ ختم کر دیجئے، یا اللہ پاک ساس کے دل میں میرے لیے پیار محبت پیدا کر دیجئے، میرے سے میری ساس اب نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے آپ نے بیان فرما دینے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد رو لینا ہے، آپ نے گر گرا لینا ہے، آپ کی دل کی تسلی ہو جائے گی اور اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگ لی ہے تو آپ پھر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ پھر دوبارہ اپنی رب العالمین کے سامنے رو سکتی ہیں، گر گرا سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول منظور فرما لیں گے، آپ کا مذاق نہیں بنائیں گے، آپ کے دل کا حال بھی جانتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرنے والے ہیں۔ ماہ ربیع اول کی جمعرات کا خصوصاً وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آگے سے آگے ذرا شیئر بھی کریں، کیونکہ میری دوسری بہنیں اپنے گھر میں مجبور ہے جو کسی کے ساتھ بات شیئر بھی نہیں کر سکتے، وہ میری بہنیں اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر یا اپنی ساس کے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے حل کر سکیں گی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔